أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن
غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا. اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت تم کو بہکانے کا قصد کر ہی چکی تھی. اور یہ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. اور اللہ نے تم پر کتاب اور دانائی نازل فرمائی ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھائی ہیں جو تم جانتے نہیں تھے اور تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے. ان لوگوں کی بہت سی سرگوشیاں اچھی نہیں. ہاں، اس شخص کی سرگوشی اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے. اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے. اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی آپ 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیات 115 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. تلاوت فرما رہے تھے قاری عبد الماجد نور. ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ارشاد باری تعالی ہے اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین میں آہستگی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں. اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں. اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے. حمد و ثنائے رب جلیل.
تیری ذات اے خدا اصل وجود دو سرا تیرے ہی نور کی جھلک غازائے روح ما سوا تیری ہی ذات اے خدا اصل وجود دو سرا تیرے ہی نور سے ملی فکر و نظر کو روشنی تیرے ہی نور سے ملی فکر و نظر کو روشنی تیرے ہی نور کی تو ہے شمس و قمر میں بھی ضیا تیرے ہی نور کی تو ہے شمس و قمر میں بھی ضیا خالق دو جہاں بھی تو رازق دو جہاں بھی تو خالق دو جہاں رازق دو جہاں بھی تو تیرے کرم سے مستفیض میر و فقیر و انبیاء تیرے کرم سے مستفیض میر و فقیر و انبیاء دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں تیرے ہاتھ میں سبھی دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں تیرے ہاتھ میں سبھی تیرے ہی در سے جو ملا جتنا ملا جسے ملا
تیرے ہی در سے جو ملا جتنا ملا جسے ملا ارض و سما بحر و بر سب میں ہے تو ہی جلوگر ارض و سما بحر و بر سب میں ہے تو ہی جلوگر تیرا ہی ذکر کو بکو خانہ بخانہ جا بجا تیرا ہی ذکر کو بکو خانہ بخانہ جا بجا تیرے ہی نور کی جھلک غازائے روئے ما سوا تیری ہی ذات اے خدا اصل وجود دو سرا نذرانہ حمد پیش کر رہے تھے سید منظور الکونین، کلام تھا محمد اعظم چشتی کا۔ آئیے تقریر کے سلسلے درس حدیث میں حافظ عبید اللہ کی گفتگو سنتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم عن سعید بن زید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ شبرا من الارض ظلما فإنه يطوقه یوم القیامت من 7 ارضین۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کی بالشت بر زمین ظلماً یعنی زبردستی لے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالے گا۔ کسی کے حق پر زبردستی قبضہ کرنے کو غصب کہا جاتا ہے، جو کہ شریعت میں ناجائز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم آپس میں اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور غصب باطل طریقے سے مال کھانے سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ یقیناً تمہارے خون اور تمہارے مال و دولت اور تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کا مال اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر حلال نہیں، لہٰذا غاصب پر ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کرے اور غصب کی ہوئی چیز کو اس کے مالک کو واپس لوٹائے،
اور اس سے معافی اور درگزر طلب کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ جس کسی نے بھی اپنے کسی بھائی پر ظلم اور زیادتی کی ہے، اسے آج ہی اس کا کفارہ ادا کر دے، قبل اس کے کہ اس کے پاس درہم و دینار نہ ہوں، یعنی وہ قیامت کا دن پائے۔ اگر اس کی نیکیاں ہوں گی تو وہ مظلوم کو دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو پھر مظلوم کے گناہ اس ظالم کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں ایک انتہائی غلط روایت چل پڑی ہے کہ مکان، دکان یا مسجد وغیرہ کی تعمیر کے وقت راستے کا کچھ حصہ اس میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ راستے کی زمین کا کوئی بھی حصہ خواہ کم ہو یا زیادہ مکان کی تعمیر میں شامل کرنا، یہ بھی غصب کے ضمن میں آتا ہے۔ غصب یعنی زبردستی قبضہ کرنے کے نتیجے میں برے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر اس زمین کا مالک غاصب کے حق میں کوئی بد دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بد دعا اس کی تباہی کے لیے کافی ہے، اسے رد نہیں کیا جاتا۔ ایک خاتون عروہ بنت اویس حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کر بیٹھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غصب کے بارے میں یہ ارشاد سن چکا ہوں، میں کیسے قبضہ کر سکتا ہوں؟ لیکن جب وہ اپنے دعویٰ سے باز نہ آئی تو حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زمین کا حصہ اس کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ اے اللہ، اگر یہ اپنے دعویٰ میں جھوٹی ہے تو اسے بینائی سے محروم کر دے اور اسی زمین کو اس کے لیے اس کی قبر بنا دے۔ قبضہ کرنے کے بعد وہ عورت بینائی سے بھی محروم ہو گئی، اور اس زمین میں ایک کنواں تھا، اس میں گر کر ہلاک ہو گئی۔ لہٰذا زمین ہو یا مال ہو، اس پر غاصبانہ قبضہ آخرت کی بربادی تو یقینی بناتا ہے، آخرت کی بربادی کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے حافظ عبید اللہ۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ دل میں درد شہ کونین کی دولت ہے بڑے، ہوں تو نادار میں لیکن میری قیمت ہے بڑی۔ دل میں درد شہ کونین کی دولت ہے بڑی، ہوں تو نادار میں لیکن میری قیمت ہے بڑی۔ حشر میں گرمی خورشید قیامت ہے بڑی، حشر میں
گرمی خورشید قیامت ہے بڑی، لیکن اس سے میرے سرکار کی رحمت ہے بڑی۔ کملی والے سر محشر میرا پردہ رکھ لے، کملی والے سر محشر میرا پردہ رکھ لے، آج کے دن تیرے مجرم کو ندامت ہے بڑی۔ دینے والے تیرے ہاتھوں میں تو سب کچھ ہے، مگر دینے والے تیرے ہاتھوں میں تو سب کچھ ہے، مگر خاک طیبہ مجھے دے دے کہ یہ نعمت ہے بڑی۔ خاک طیبہ مجھے دے دے کہ یہ نعمت ہے بڑی۔ درد شہ کونین کی دولت ہے بڑی، ہوں تو نادار میں لیکن میری قیمت ہے بڑی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے رفیق احمد کی آواز میں۔ کلام تھا منور بدایونی کا۔ آئیے اب اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں مولانا محمد شریف ہزاروی کی گفتگو سنتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کی گورنر تھے۔ اہل حمص کی یہ عادت تھی کہ کسی گورنر کو ٹکنے نہ دیتے تھے، اس کی شکایت لگا لگا کر اسے تبدیل کرا دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شکایت لے کر حمص سے ایک وفد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ہمارے گورنر اپنے فرائض منصبی میں سخت کوتاہی کرتے ہیں، آپ انہیں تبدیل فرما دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ تفصیل بتاؤ کہ وہ کیا کرتے ہیں تاکہ ان سے باز پرس کی جا سکے۔ وفد نے جواب دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک صبح اچھا خاصا دن نہیں چڑھ آتا وہ گھر سے باہر تشریف نہیں لاتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رات کے وقت اگر انہیں آواز دی جائے تو وہ جواب نہیں دیتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ مہینے میں ایک دن تو بالکل گھر سے نہیں نکلتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو واقعی بہت سنگین شکایت ہے، مجھے سعید ابن عامر جیسے فرض شناس سے ایسی توقع نہیں تھی۔ پھر آپ نے فوراً حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ وہ فوراً دربار خلافت میں حاضر ہوئے۔ وفد کے ارکان بھی موجود تھے۔ امیر المومنین نے وفد سے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے گورنر حاضر ہیں، ان کے خلاف جو شکایت ہے ان کے سامنے دہراؤ۔ وفد نے بلا کم و کاست وہ تینوں اشکالات دہرا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باز پرس فرمائی
کہ تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، یہ میرے اور میرے خدا کے درمیان ایک راز تھا جس کا تذکرہ مجھے پسند نہیں تھا، اب چونکہ مجبوری ہے اس لیے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی ملازم وغیرہ نہیں ہے جو گھر کے کاموں میں میرا اور میرے بیوی کا ہاتھ بٹائے۔ بیوی بیمار ہے، سارے دن کام تنہا نہیں کر سکتی۔ میں صبح کی نماز کے بعد گھر جاتا ہوں تو آٹا گوندتا ہوں، پھر باقی کام کاج کرتا ہوں تاکہ آٹا خمیر چھوڑ دے، پھر روٹی وغیرہ تیار کرتا ہوں، پھر ہاتھ منہ دھو کر لوگوں کی خدمت کے لیے باہر نکلتا ہوں۔ اس وجہ سے گھر سے باہر نکلنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ رات کے وقت باہر کیوں نہیں نکلتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ عرض کیا، امیر المومنین، میں نے دن لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کیا ہے اور رات میں اپنے پروردگار کے عبادت کے لیے بندوں کی خدمت سے فارغ ہو کر نماز عشاء کے بعد گھر چلا جاتا ہوں اور اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اسی لیے اگر رات کو کوئی شخص پکارتا ہے تو میں جواب نہیں دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور تیسری شکایت کے متعلق تمہارا کیا جواب ہے؟ عرض کیا، امیر المومنین، میرے پاس کپڑوں کا محض ایک ہی جوڑا ہے جو میں پہنے ہوئے ہوں۔ جب کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو اتار کر خود ہی دھوتا ہوں۔ کپڑے چونکہ اون کے ہیں، جلد خشک نہیں ہوتے، ان کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں اور اس روز سارا دن گھر میں رہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جوابات سنے تو فرط مسرت سے چہرہ چمک اٹھا اور فرمایا، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کار خلافت انجام دینے کے لیے مجھے ایسے ساتھی نصیب فرمائے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف ہمارے سامنے آتا ہے کہ کسی شکایت کو وہ کسی کے لیے اس پر چشم پوشی نہیں کرتے تھے، بلکہ گورنر جیسے لوگ، بڑے سے بڑے لوگ اور ایسے نیک لوگ جو ہے ان سے بھی باز پرس کرتے تھے۔ دوسری بات، حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی اور زہد کے کار خلافت میں دن رات مشغول ہونے کے بعد وہ اپنے تقوی اور طہارت سے ایک ذرہ بھی پیچھے نہیں ہٹے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ کریم ہم سب کو ان حضرات اور ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے مولانا محمد شریف ہزاروی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر کوئی شخص درخت لگاتا ہے یا کھیتی بوتا ہے اور اس سے کوئی انسان، پرندہ یا مویشی فائدہ اٹھاتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ اس مسلمان کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد۔ فخر رسول انبیاء صلی علی محمد، فخر رسول انبیاء صلی علی محمد، جلوہ ذات کبریا صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی نبینا صلی علی محمد،
محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد شافعنا شفیعنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد ذرے سے آفتاب تک منزل آفتاب تک ذرے سے آفتاب تک منزل آفتاب تک ان کے ہی رخ کی ہے ضیا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد ہم سے گناہ گار کا صرف وہی ہے آسرا ہم سے گناہ گار کا صرف وہی ہے آسرا صاحب بخشش و عطا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد عرش سے فرش تک ہے گل وہ ہے حبیب آپ کل عرش سے فرش تک ہے گل وہ ہے حبیب آپ کل ان کا حبیب ہے خدا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے اقبال علی اور ساتھی. کلام تھا شعلہ آسیونی کا. آپ نے پوچھا ہے. آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر سہیل حسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہمارے آج کے پروگرام میں ہمیں پہلا خط ملا ہے جو کہ ہمیں اسکردو سے لکھتے ہیں عبدالرحیم صاحب. وہ کہتے ہیں کہ ہم 3 بھائی ہیں. بڑے بھائی پیٹرو کیمیکل انجینئر ہیں, دوسرے بھائی پرائیویٹ لینگویج اسکول میں ٹیچر ہیں,
اور میں کسٹمر کیئر میں کام کرتا ہوں. ہم اپنی والدہ کو اپنی استطاعت کے مطابق خرچہ دیتے ہیں تو والدہ اس میں سے کچھ رقم بچا لیتی ہیں. تو کیا والدہ کی وفات کے بعد یہ رقم مذکورہ تناسب سے ہی ہمیں تقسیم ہوگی یا پھر برابری کی بنیاد پر ہوگی؟ اس کی وضاحت کر دیں. تو اس کے جواب میں یہ ہے کہ اگر والدہ کو دیا گیا خرچہ بطور حسن سلوک ہے، اور آپ کے سوال سے ہی ظاہر ہوتا ہے، اور عام طور ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ مال آپ کی والدہ کی ملکیت ہے، تو والدہ کی وفات کے بعد یہ سارا مال والدہ کے ترکے میں شامل ہو جائے گا اور ان کے ورثاء میں ان کے شرعی حصص کے مطابق ہی تقسیم کیا جائے گا. کس نے کتنے دیے یہ نہیں دیکھا جائے گا، چنانچہ تمام بیٹوں کو اس میں سے برابر ملے گا. اگر والدہ کو یہ رقم بطور قرض دی گئی تو پھر بھی والدہ کی زندگی میں یہ مال ان کی ملکیت میں شامل ہو جائے گا. چنانچہ اگر یہ رقم واپس کرنے سے پہلے ہی وہ فوت ہو جائے تو یہ رقم ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے لے کر قرض خواہوں کو ان کے قرض کی مقدار کے برابر دیا جائے گا، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ ترکے کی تقسیم میت کی وصیت یا قرض ادا کرنے کے بعد ہو. تو یہ اس طرح سمجھتے ہوئے اس کو وراثت کے مطابق ہی تقسیم کیا جائے گا. اور دوسرا خط جو ہمیں ملا ہے کوٹری سے زہرا خاتون صاحبہ کا ہے، وہ یہ کہتی ہیں کیا بے پردگی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کے جواب میں یہ ہے کہ مسلمان عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شرعی حجاب کی پابندی کرے، اپنی خوبصورتی اجنبی لوگوں کے سامنے عیاں نہ کرے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ. فرمائے کہ اور وہ اپنی زینت صرف اپنے شوہروں، والدوں، سسروں یا بیٹوں یا خاوند کے بیٹوں یا بھائیوں یا بھتیجوں یا بھانجوں یا اپنی خواتین کے لیے عیاں کر سکتی ہیں. اور اگر کوئی عورت وضو کی حالت بے پردگی کا ارتکاب کرے تو اس کا وضو صحیح ہے. بے پردگی سے وضو نہیں ٹوٹتا، تاہم بے پردگی کر کے اس نے ایک غلط کام کا ارتکاب کیا، اس سے بچنا چاہیے. ایسی جگہ پہ وضو کرنا چاہیے کہ جہاں پہ اس قسم کی بے پردگی نہ ہو. اگلا خط ہمیں ملا ہے قصور سے، جہاں پہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں عبد الرحمان صاحب. وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں پر دم کرنے والوں کے متعلق کچھ بات چیت ہوئی تو کچھ کہنے لگے سب لوگوں کو دم وہی شخص کر سکتا ہے جو شرعی عالم دین ہو، جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حافظ قرآن ہو، صحیح عقیدہ اور پرہیزگار ہونا کافی ہے. تو اس بارے میں وضاحت فرما دیجیے. تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہو، قرآن کریم کو سمجھتا ہو، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، عمل بھی اچھے ہوں، چال چلن بھی شریعت کے مطابق ہو، وہ دم کر سکتا ہے. یہاں فروعی مسائل کا ادراک ہونا لازم نہیں ہے، نہ ہی علم فنون پر دسترس شرط ہے. اس کی وجہ ہمیں اس حدیث میں ملتی ہے جس میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچھو کے ڈسے ہوئے مریض سے متعلق ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ دم کرنے والے کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ اس نے کبھی دم کیا بھی تھا کہ نہیں. تو دم کرنے والے پر لازم ہے کہ اپنی نیت اچھی رکھے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو، محض مال اور اجرت وصول کرنا اس کا ہدف نہ ہو کہ اس کے دم سے فائدے کا امکان زیادہ ہو جائے، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں کو شفا اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچانا چاہتا ہو. اگلا خط ہمیں ملا ہے حبیب الرحمان صاحب کا، جو کہ ہمیں لکھ رہے ہیں جھنگ سے کہ میں ایک غیر ملک میں پڑھتا ہوں، میرے پاس وہاں پہ ایک سستا سفری کارڈ ہے. عمومی لوگوں کے پاس موجودہ کارڈ سے میرا کارڈ سستا ہے. میرا کارڈ طلباء کے لیے مختص ہے، صرف طلباء کو ہی دیا جاتا ہے اور اس کے مالک کے علاوہ کسی کو اس پر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اس سال میں ملازمت کی وجہ سے یونیورسٹی نہیں جا پاؤں گا. میرے ساتھ ایک آدمی کام کرتا ہے، اسے میرے کارڈ کی ضرورت ہوگی، تو کیا میں اپنا کارڈ اسے دے سکتا ہوں؟ کہیں یہ دھوکہ تو نہیں ہوگا؟ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ جب تک یہ کارڈ صرف طلباء کو ہی دیا جاتا ہے اور انہی کی لیے ہی مخصوص ہے اور اس کارڈ سے اس کا مالک ہی استفادہ کر سکتا ہے، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی اپنا کارڈ دیں، کیونکہ یہ باطل طریقے سے مال ہڑپ کرنے کے زمرے میں آئے گا. اور اسی طرح آپ اس مزدور کو اسی چیز لینے سے مدد کریں گے جس کا وہ حقدار نہیں ہے. تو اس طرح یہ کارڈ ہوں یا کوئی بھی کارڈ جو کہ خاص قسم کی رعایت کے لیے دیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے، تو اس کا حقدار وہی شخص ہوتا ہے جس کے نام سے اس کو جاری کیا گیا ہے. کسی اور شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے اور اس کے ذریعے سے کچھ وہ کمانے کی کوشش کرے. تو وہ چیز جو ہے وہ غلط ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، وہ چیز نہیں ہونی چاہیے.
بلکہ صرف ان لوگوں کو ہی دینا چاہیے جو کہ اس کے اصل مستحق ہیں، تاکہ ان کو اس کا فائدہ بھی پہنچے جو اصل مقصود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کسی اور کو دینا یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، جو کہ نہ حکومت اس کو برداشت کرے گی، نہ وہ ادارہ اس کو قبول کرے گا، بلکہ وہ چیز جو ہے وہ اس کے لیے انتہائی گناہ کا باعث بن جائے گی۔ اور اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی چاہے وہ استعمال کی چیزیں ہیں جو ایک شخص کو خاص طور پہ دی گئی ہیں، تو اس کو حق نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے استعمال میں دے، کسی اور کو دے دے جو کہ اس کے لیے دی گئی تھی حکومت کی طرف سے، ادارے کی طرف سے، یونیورسٹی کی طرف سے، کسی بھی ایسے ادارے کی طرف سے کوئی چیز دی جاتی ہے، جیسے کمپیوٹر وغیرہ ہیں، لیپ ٹاپ ہیں، موبائل ہیں، یہ چیزیں وہ دی ہیں جو کہ ایسے ادارے اپنے ملازمین کو دیتے ہیں کہ وہ اپنا جو کام ہے وہ اس کے ذریعے سے کرے۔ تو وہ یہی چیز جو ہے وہ اگر کسی اور کو دے دیں گے جس کا مستحق نہیں ہے، الا یہ کہ وہ اجازت لیں، اگر وہ اجازت لیں اپنے جو ادارہ ہے اس کے سربراہ سے اور وہ اجازت دے دے تو ایک الگ بات ہوگی، لیکن اگر بغیر اجازت وہ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں، اپنے ذاتی استعمال کرتے ہیں جو اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو وہ پھر غلط ہوگا۔ وہی چیز جو ہے پھر وہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اسی استعمال میں کریں جو ان کو سرکاری طور پر دیا گیا ہے۔ تو یہ امانت کی بات ہے کہ انسان کو اپنی امانت دیانت کا خیال رکھنا چاہیے اور وہ خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ خیانت ہوگی کہ ہم جو سرکاری مال ہے اس کو ہم ہڑپ کر جائیں، اس کو استعمال کر لیں اپنے ذاتی استعمال میں، جیسے کہ لوگ گاڑیاں لیتے ہیں، گاڑیاں ہیں ان کو پھر ذاتی استعمال میں کرتے ہیں، اپنے دفتر کی چیزیں ہیں ان کو اپنے ذاتی استعمال میں لے آتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں پھر انسان کے لیے گناہ کا باعث ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پہ اور امانت اور دیانت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے ڈاکٹر سہیل حسن۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010 یعنی 2010، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ گلوں میں رنگ، ستاروں میں روشنی، تجھ سے ہر ایک حسن کے مظہر میں دلکشی، تجھ سے یہ کائنات کے جو کوہنگی میں تھی ملبوس، یہ کائنات کے جو کوہنگی میں تھی ملبوس، عطا ہوا اس سے احرام تازگی، تجھ سے عطا ہوا اسے احرام تازگی، تجھ سے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہی تھی حنا نصر اللہ۔ کلام تھا عارف عبد المتین کا۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ اعراف کی آیات 201 تا 204 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں پروفیسر سعید احمد خان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي
हाज़ा बसाइरु मिर रब्बिकुम वहुदन वरहमतुल लिकौमिन युमिनून वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू वअन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात का तर्जमा ये है, यकीनन परहेज़गारों को जब शैतान की तरफ से कोई ख़याल आता है तो वो अल्लाह को याद करते हैं, फिर उनकी आँखें खुल जाती हैं और शैतानों के भाई उन्हें सरकशी की तरफ खींचते हैं, फिर वो कोताही नहीं करते। और ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप इनके पास कोई निशानी नहीं लाते तो कहते हैं कि तुमने खुद ही क्यों न घड़ ली। फरमा दीजिए कि मैं तो सिर्फ उसी की पैरवी करता हूँ जो मेरे परवरदिगार की तरफ से मुझे वही की जाती है। ये तुम्हारे पालनहार की तरफ से चश्मकुशा दलाइल हैं और अहले ईमान के लिए हिदायत और रहमत हैं। और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे खूब तवज्जो से सुनो और मुकम्मल खामोशी इख्तियार करो ताकि तुम रहमतों से नवाजे जाओ। इनसे पहले की आयात में बताया गया कि सिर्फ अल्लाह जल्ला मजदहू वाज़्ज़ा इस्मुहु ही मलजा मावा है, सिर्फ उसी से मांगो। अब इन आयात मुबारका में अहले ईमान को शैतानी हथकंडों से बचने के तरीके बताए जा रहे हैं। कुरान हकीम यूँ तो हुदल लिन्नास के मुताबिक पूरी औलाद आदम के लिए किताब हिदायत और रहनुमाई है, मगर हुदल लिल मुत्तकीन फरमाकर वाज़े किया गया कि हकीकी मानों में इससे फैज़याब वो होंगे जो अपने वजूद पर अपने पैदा करने वाले की अज़मत व कुदरत को गालिब करेंगे। इसलिए यहाँ अहले तकवा के मुतल्लिक बताया जा रहा है कि जब उन्हें शैतान किसी वसवसे और वहम व गुमान में मुब्तला करने की कोशिश करता है, यहाँ ये अमर मलहूज़ रहे कि शैतान ने इब्ने आदम को अपने जैसा बनाकर अपने साथ ही जहन्नम में ले जाने का ऐलान कर रखा है। ये किस किस अंदाज से इंसान को वसवसों में मुब्तला करता है, इसका अंदाज़ा हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से लगाना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इंसान के जिस्म में खून की गर्दिश की माने दौड़ता है। तो उसकी हमला आवरी के वक्त अहले तकवा यानी बामुराद लोग फ़ौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं और हर वक्त होशियार रहकर शैतानी शर और वसवसों से अपने आप को बचाने में कामयाब रहते हैं। इस आया मुबारका के ज़रिए हमें शैतानी वसवसों से बचने का बेहतरीन अंदाज़ अता कर दिया गया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और औज़ु बिल्लाह पढ़कर शैतानी हमलों को रोका करें और उसकी शरंगेज़ी से अपने आप को बचाए रखें। इरशाद होता है कि जो लोग तकवा की नेमत से महरूम होते हैं, ईमान इस्लाम की उनके नज़दीक कोई कदर व मंजिलत नहीं होती, वो दर हकीकत शैतान के भाई बनकर ही इंसानी रूप में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। उन्हें जब शैतान गुमराही की पट्टी पढ़ाता है, तरह तरह के वसवसे उन्हें खुश होने के लिए देता है, उन्हें खुश रहने की अपने अंदाज में तरकीबें समझाता है, तो वो बड़ी आसानी से अपनी बेराहरवी और कुफ्र व शिर्क में और ज़्यादा पुख्ता होते चले जाते हैं। न उन्हें अल्लाह याद आता है और ना ही गुमराही से बच जाने की कोई कोशिश होती है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन मुखातबीन यानी मुशरिकीन मक्का के मुतल्लिक बताया गया कि जब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती, कुरानी आयात आपको अता की जाती, तो वो आप उन आयात को लोगों पर बल्लिग मा उनज़िला के मुताबिक तिलावत करते, उन्हें अहकामात और तालीमात रब्बानिया से आगाह करते और बाज़ औक़ात
اگر وحی کے نزول میں کچھ دنوں کا وقفہ ہو جاتا اور آیات کے نزول سے انہیں آگہی نہ ملتی تو تمسخرانہ انداز میں وہ طرح طرح کی باتیں بناتے اور آپ سے یہاں تک کہہ دیتے کہ اگر رب کا کلام نہیں آیا تو آپ خود ہی معاذ اللہ کلام گھڑ کر لے آیا کریں۔ اس کے جواب میں پروردگار عالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی کہ آپ انہیں فرمائیں کہ میں تو صرف اپنے رب کے احکامات کا پابند ہوں، تم کیا جانو؟ میری صداقت و امانت کو میرے رب نے مجھے جن انعامات سے نوازا ہے میں ان سے سرے منہ ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا گیا کہ اہل ایمان کے لیے یہ بات کتنی جاں فضا ہے کہ اللہ کے نبی کی ہر بات، آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر قدم وحی الہی کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی۔ لہٰذا زندگی کے تمام تر شعبوں میں کامرانی و کامیابی اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی دائمی نعمتوں کا یقینی حصول صرف اور صرف غلامی مصطفیٰ کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ آخری آیہ مبارکہ میں اہل ایمان کو قرآن حکیم و مجید کی تلاوت کے وقت کے آداب کی تعلیم دی گئی کہ جب قرآن کی تلاوت کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکرائے تو مکمل خاموشی اختیار کر کے خوب توجہ یعنی دل کے کانوں سے اسے سنو تاکہ تم رحمت پروردگار کے حقدار بن سکو۔ یہ تعلیم اس لیے عطا کی گئی کہ مشرکین مکہ بھی جانتے تھے کہ جس کسی نے قرآن حکیم کو توجہ سے سن لیا اس کی تو کایا پلٹ جائے گی، اس کی دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ قرآن ہی تو حقیقی معنوں میں کتاب انقلاب ہے۔ اس لیے وہ لوگوں سے کہا کرتے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، اس قرآن کو مت سنو، خوب شور و غوغا کیا کرو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سناتے، وہ سیٹیاں بجاتے، تالیاں پیٹتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے۔ اہل ایمان پر لازم ہے کہ جو ہی قرآن کی تلاوت سنیں اس کے آداب بجا لائیں۔ یہ رحمت الہیہ کا حصول ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے، اور بلند آواز سے تلاوت کرنے والوں کو بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسے ماحول میں بلند آواز سے تلاوت کریں کہ اس کے آداب کی خلاف ورزی کا احتمال نہ ہو۔ پروردگار عالمین ان آیات مبارکہ کی روشنی میں ہمیں شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہنے، حضور علیہ السلام کی کامل اتباع اور قرآنی سماعت کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ اعراف کی آیات 201 تا 204 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے پروفیسر سعید احمد خان۔ آئیے اب پروگرام کے ان اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، اے بندوں سے محبت کرنے والے اور ان پر شفقت کرنے والے رب، ہمارے ساتھ بھی محبت و شفقت کا معاملہ فرما کہ ہم بھی گنہگار سہی مگر بندے تو تیرے ہی ہیں۔ اے اللہ، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم آپس میں پیار محبت سے رہیں۔ اے اللہ، تو نے اپنے محبوب نبی کے ساتھیوں کی شان یہ بیان فرمائی ہے رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں بڑے مہربان تھے۔ اے اللہ، اے رب رحیم، ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم بھی آپس میں مہربان اور نرم دل بن جائیں، سختی کا مظاہرہ
اپنے دشمنوں یعنی کافروں کے خلاف کریں، جیسا کہ اصحاب کرام تھے اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں مضبوط۔ اے اللہ بڑوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کریں، ان سے محبت کریں، چھوٹوں کو سمجھ دے کہ وہ بڑوں کا ادب و احترام کریں، ان کی نصیحتوں کو توجہ سے سنیں اور ان پر عمل کریں۔ اے اللہ، اے دلوں کے جوڑنے والے، وہ لوگ جو کسی معمولی رنجش کی بنا پر ایک دوسرے سے کٹ گئے ہیں، ان کے دلوں میں باہمی الفت پیدا کر دے۔ اے رب کریم، جن شوہروں اور بیویوں کے درمیان شیطان جدائی ڈلوا دے، ان کو ایک دوسرے کی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے محبوب نبی کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ہم تجھ سے تیری محبت کا، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت کا اور ان کاموں سے محبت کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں تیری محبت کے قریب کر دیں۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک، آمین یا رب العالمین۔